8,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جس کے بعد صوبہ سندھ میں لاک ڈاؤن مزید سخت کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب جہانگیر ترین صاحب کہتے ہیں کہ میری کردار کشی کے لیے اب ایک نیا جھوٹ میڈیا پر پھیلایا جا رہا ہے۔ اس سمیت دیگر ہم موضوعات پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، مئی کے مہینے کو لے کر جو حکومتی خدشات ظاہر کیے جا رہے تھے کورونا وائرس سے متعلق، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ خدشات کتنا درست ثابت ہو سکتے ہیں اور حکومتی تیاریوں کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، اب تو آج 8,000 سے زیادہ 8,212 جی کیسز ہو گئے ہیں اور پچھلے 24 گھنٹے میں 16 جو افراد ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں۔ پاکستان میں تیزی سے یہ گراف اوپر جا رہا ہے اور میں اس میں صرف آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کا جو ڈبلنگ ٹائم ہے، یعنی ڈبلنگ ٹائم یہ ہے کہ 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16، 16 سے یہ جو ڈبلنگ ٹائم ہے، یہ اگر آپ اس کو اس طرح سے لیں کہ 27 تاریخ کو پہلا کیس آتا ہے تو 27 تاریخ سے 29 تاریخ تک 2 کیسز ایک ساتھ آئے تھے، تو وہ 2 سے 27 سے 29 فروری تک وہ 4 ہو گئے۔ اچھا، 8 مارچ کو، یعنی پھر کافی دن لگے، 8 مارچ تک جا کے وہ 7 ہوئے، یعنی 4 سے وہ 7 ہوئے 8 مارچ تک، لیکن 9 مارچ کو اگلے ہی دن 16 تھے، پھر 14 مارچ کو وہ 33 تھے، پھر اس کے بعد 15 مارچ کو وہ 53 ہو گئے، 16 مارچ کو 184 ہو گئے۔ آپ ذرا ان کی اسپیڈ دیکھیں بڑھنے کی، اور 17 مارچ کو، یعنی 16 مارچ کو 184 ہیں، 17 مارچ کو 247 ہیں، اور اس سے اگلے دن 307 ہیں، اور اس سے اگلے دن 19 تاریخ کو 454 ہیں، اور پھر 20 تاریخ کو 501 ہیں، پھر 21 تاریخ کو 645 ہیں، 22 تاریخ کو 775 ہیں، 23 تاریخ کو 875 ہیں۔ اچھا، یہ بڑھ رہا ہے ہفتے، اس کا جو ڈبلنگ ٹائم ہے وہ 23 مارچ کے بعد وہ 1 ہفتہ لگا رہا ہے ڈبل ہونے میں۔ یہ جو بات ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، یعنی 23 مارچ کو 892 کیس تھے، اور 30 مارچ کو، یعنی 1 ہفتے کے بعد وہ 1800، یعنی 892 کو آپ ڈبل کریں تو 1 ہفتے کے بعد اگر آپ لیں 30 مارچ کو تو وہ 1861 کیس ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ڈبل سے تھوڑا سا زیادہ ہو گئے۔ پہلے وہ تیزی کے ساتھ ڈبل ہو رہے تھے، پھر اب 30 مارچ سے 6 اپریل پہ آ جائیں تو 1861 جو تھے وہ 3568 ہو گئے 1 ہفتے کے بعد، اور پھر آپ 6 اپریل سے 17 اپریل تک آتے ہیں، یعنی 10 دن آپ لگاتے ہیں تو یہ 7,479 کیس ہیں 17 اپریل تک، اور پھر یہ 2 دن کے بعد آج جو ہے وہ 8,000، یعنی جو ڈبلنگ ٹائم ہے۔ اب مثال کے طور پہ اگر فرض کریں میں اس کو 10 روز، جیسے پچھلے 10 روز میں ڈبل ہوا ہے نا یہ، یعنی 6 اپریل سے 17 اپریل تک ڈبل ہوا ہے، اس سے پہلے ہفتے میں ڈبل ہو رہا تھا، پھر 10 دن بعد ڈبل ہوا ہے، اور شروع کے دنوں میں یہ ہر روز ڈبل ٹرپل ہو رہا تھا، یعنی میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں، یہ جب سے لاک ڈاؤن ہوا تو اس کی ڈبل ہونے کی جو رفتار ہے وہ کم ہو گئی لاک ڈاؤن کے بعد۔ لاک ڈاؤن جزوی لاک ڈاؤن جیسا بھی تھا لیکن کم ہو گئی، اور 1 ہفتے کے اندر ڈبل ہونے لگا، اس سے پہلے ہر روز یہ ڈبل یا ٹرپل ہو رہی تھی تعداد، اور پھر اس کے بعد 6 اپریل سے لے کے 17 اپریل تک اس کو ڈبل ہونے میں 10 دن لگے۔ اب اگر اور وہ نسبتاً بہتر لاک ڈاؤن تھا، اب جو لاک ڈاؤن ہے جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے اس وقت، اور پھر وفاق اور سندھ کے اندر ایک پھر تنازع کھڑا ہو گیا ہے، اگر اب اس کو ہم اس طرح سے لگائیں تو آج 19 تاریخ سے آپ چلے جائیں 27 تاریخ کو تو یہ 14,272 کیس بن جائیں گے، اور پھر 6 مئی کو آپ چلے جائیں تو یہ 28,544 کیس بن جاتے ہیں، بالکل سادہ حساب سے، اور پھر 16 مئی کو یہ 57,000 کیس ہو جاتے ہیں، اور پھر 26 مئی کو یہ 1,14,176 کیس ہو جاتے ہیں، جو SCIR ماڈل کے مطابق جہاں سے ہماری پیک ٹچ ہو رہی ہے ابھی تک 26 مئی کی تاریخ، 26 مئی تک، ٹھیک ہے۔ اچھا، وزیر اعظم صاحب سے جب ملاقات ہوئی اس دن تو وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ بھی
اور وزراء اعلیٰ تمام NDMA ہر جگہ مختلف ماڈلز جتنے بھی ماڈلز ہیں میتھمیٹیکل ماڈلز ان کو پاکستان کے اندر کے حالات کو سب کو رکھ کے وہ فالو کریں. بلکہ وہاں پہ KP کے جو منسٹر ہیں مجھے بڑی خوشی ہوئی اس بات کی کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں وہ امپیریل کالج کا ماڈل اس کے اوپر بنا کے لائے تھے. KP کی خیبر پختونخوا کے اندر کیا پروجیکشنز ہو سکتی ہیں تو امپیریل کالج کا وہ ڈیٹا میرے ساتھ وہ شیئر کر رہے تھے. اچھا تو بات اچھا اسی طرح سے سندھ میں بھی ہو رہا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ دھوکہ بھی دے رہا ہے. یہ تو ایک ڈیٹا ہے نا. عمران دیکھیں نا انہوں نے کہا پہلے ٹرمپ نے کہا کہ 2 لاکھ سے 2,40,000 تک لوگ مر جائیں گے تو یہ ہماری کامیابی ہوگی. امریکہ ہل گیا پورا. پھر انہوں نے خود ہی وہ جو ماڈل تھا اس نے کہا نہیں 60,000 ہوگا. اسی طرح سے آپ توقع کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں وہ کچھ اور حالات موجودہ کسی اور کیسز کے کر تناظر میں بالکل. تو اندازے لگائے جا رہے ہیں. اس لیے اصل بات یہ ہے کہ ہم نے وہ جو پہلی ویو ہے اس کو ہم نے ابھی ٹچ نہیں کیا. اس کا پیک ٹچ نہیں کیا. یہ تعداد اوپر ہی جا رہی ہے. ایک بات. دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ملے ہیں تقریباً آپ سمجھیں 2 مہینے ہو جائیں گے. اگلے ہفتے سے ہم 2 مہینے پہلے ہمارا پہلا کیس برآمد ہوا تھا. یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوا. دیکھیں ان کا جو پہلا کیس تھا وہ 20 جنوری کو نکلا تھا امریکہ میں. اور آج حالت دیکھیں نا اب امریکہ کی کیا حالت ہے پچھلے 1 مہینے سے. ان کا پہلا کیس 20 جنوری کو رپورٹ. ہمارا پہلا کیس 26 فروری کو رپورٹ ہوا ہے. یعنی وہ ہم سے 1 مہینہ پہلے چل رہے ہیں. اور میں جو بات بار بار کہہ رہا ہوں نا کہ ہم 1 مہینہ لیگ کر رہے ہیں. ان کا پہلا کیس 20 جنوری کو تھا. آج آپ امریکہ کی حالت دیکھیں. اللہ نہ کرے ہمارا وہ حال ہو. لیکن چونکہ وہ ٹائم ہے ایسا ہے کہ جس دن آپ کا کیس رپورٹ ہوا اس کے تو یہ اسی لیے اسی پروجیکشن کو لیتے ہوئے میں بات یہ کر رہا ہوں. وزیر اعظم صاحب نے بھی وہی بات کی کہ 15 مئی اور اس کے بعد کے 20 مئی. ہاں اور ہم چونکہ 1 مہینہ لیٹ ہیں امریکہ سے اور 1 مہینے کے اس پچھلے 1 مہینے میں امریکہ میں کیا ہوا ہے وہ ہم سب دیکھ رہے ہیں. اب یہ وقت ہمارے لیے بڑا قیمتی ہے اور ابھی بھی ہے کیونکہ ابھی بھی وہ ہم اس جگہ پر نہیں پہنچے جہاں پر ہم یہ کہیں کہ نئے کیس آنا بند ہو گئے. اس دن آپ کا جو فلیٹ ہوتا ہے یہ کرو جس دن نئے کیس آنا بند ہوتے ہیں. نئے کیس آنا ابھی تک بند نہیں ہوئے. بہت سی جگہ اسپین میں آج کوئی ان کی سب سے کم اموات کی شرح تھی. اٹلی میں. لیکن جب نئے کیس آتے جا رہے ہیں اور اموات کی اچھا اب اس میں ایک بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کل ڈسکس کیا تھا کل یا پرسوں SERI ماڈل. کل آپ نے بات کی. اچھا ٹائمز ناؤ جو ہے انڈیا میں ٹائمز ناؤ انہوں نے بھی یہ SERI کے اوپر 2 ان کی کیلکولیشنز سامنے آئی ہیں. اور یہ 2 جو کیلکولیشنز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں. ایک میں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹائم فیکٹ انڈیا آؤٹ بریک رپورٹ ہاؤ لانگ شوڈ دا کرونا وائرس لاک ڈاؤن لاسٹ. 2 ماڈلز ہیں ان کے سامنے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک ٹوٹل لاک ڈاؤن 15 مئی تک رکھا جائے یا 30 مئی تک رکھا جائے. 15 مئی تک رکھا جائے تو R0 ان کا 0.8 ہو جائے گا. R0 کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی سے کتنوں کو لگتا ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ جو خسرہ ہے خسرے کی وبا جو پھیلتی ہے تو اس کا R0 کوئی 500 تک پہنچ جاتا ہے. کبھی 20 تک پہنچ جاتا ہے. ایک بچے سے وہ 20 کو اور لگتا ہے تو یہ R0 ہوتا ہے. تو R0 ایک کا مطلب ہے کہ ایک بندے سے ایک کو لگا تو R0 ہو گیا 0. ابھی ہمارا اس وقت پاکستان میں R0 جو ہے وہ 2.5-3 کے قریب ہے. ہر ایک آدمی 3 لوگوں کو انفیکٹ کر رہا ہے. وہ 3 آگے سے 3 کو یعنی 3 کو کر دیا. پھر اس میں سے ہر جو آدمی ہے وہ آگے سے اس نے 2.5 یا 3 کو کیا. پھر اس میں سے ہر جو تھا وہ تو یہ اس طرح سے پھیل رہی ہے وبا. 60,000 بندہ جو باہر سے آ رہا ہے ان کا ٹیسٹ نہیں ہوا. یہ وہ لوگ ہیں جن کی جابز ختم ہو گئی ہیں یا جو بھی جن کو کہا جا رہا ہے پھنسے ہوئے پاکستانی کہا جا رہا ہے. حالانکہ یہ وہ پاکستانی ہیں جو کہ جن میں سے اکثریت کی جابز ختم ہو رہی ہیں. میں نے کل بھی بات کی تھی. اچھا اور ان کے ویزا وغیرہ وہاں سے ختم کر کے بھیجے جا رہے ہیں. اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو ٹائمز ناؤ کی 2 آئی ہیں ڈیٹیلز. ٹھیک ہے. ایک تو یہ ان کی آ گئی. دوسری جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں وہ بتا کیا رہے ہیں کہ ان کا حاصل کیا ہے. جو حاصل کلام جسے کہتے ہیں نا وہی کہتے ہیں کہ پروجیکشنز یہ وہی. ہاں اس کو ذرا بڑا کیجیے گا تھرڈ میں والے. وہ پروجیکشنز اپنی اس طرح سے دکھا رہے ہیں. وہ پروجیکشنز اس طرح دکھا رہے ہیں کہ 3 مئی تک ان کا خیال ہے کہ 54,000 کیس ہو جائیں گے ان کے. اس وقت تک ان کے پاس 16,000 سے زیادہ کیسز ہیں کچھ. ٹھیک ہے. 3 مئی تک وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر لاک ڈاؤن رہا تو 54,000 کیسز ہو جائیں گے مختلف ماڈلز کے تحت.
اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 14 مئی تک جو ہے وہ 2,09,000 کیسز ہو جائیں گے، جبکہ جو اس کی لوئر لمٹ ہے ان کاؤنٹس کی وہ 26,422 تک ہے۔ صحیح۔ اور اگر 22 مئی تک انہوں نے مکمل لاک ڈاؤن رکھا، جو انڈیا میں بھی لاک ڈاؤن نہیں ہو پا رہا، یہ ماڈل وہ یوز کر رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ 2,85,000 جو ہے وہ 22 مئی تک لاک ڈاؤن رکھا، اور اس میں جو لوور سائڈ ہے ان کی وہ بتا رہی ہے 21,000 اور 43,000، اور ایوریج کیسز ان کے 76,000۔ تو یہی جو ماڈل SERI والا ہے، اور وہ یہ بتا رہے ہیں ساتھ ہی کہ ان کا جو R ناٹ ہے اس وقت 2.25 ہے، ٹھیک ہے، 2.25 نہیں، ہر آدمی جو ہے تقریباً 3 کو، پاکستان میں تقریباً 2 کو، 2.25 کو، یعنی وہ اتنے لوگوں کو وہ انفیکشن پھیلا رہا ہے۔ اور آپ کو بتائیں نا کہ ایک خبر یہ بھی آئی ہے خلیجی ممالک سے کہ وہاں پہ جو ہوم ڈیلیوری ہو رہی تھی تو ایک بندے نے 70 لوگوں کو انفیکٹ کر دیا، وہ کورونا پازیٹیو تھا، یہ جو ریسٹورنٹس کے تھرو جو ہے۔ اچھا، اب پاکستان میں کیا ممکنات ہیں؟ ممکنات پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کل جو خبر میں نے ڈسکس کی تھی نا کہ ایک کیلیفورنیا، یہ بہت اچھی خبر ہے۔ اس خبر کو اگر آپ اس خبر پہ دھیان دیں نا، یہ بہت زبردست خبر ہے کہ آپ ایک جگہ جاتے ہیں اور آپ کو وہاں بتایا جاتا ہے کہ جی صرف 1,000 کے قریب جو ہیں وہ کیسز تھے، اور آپ جا کے جب چیک کرتے ہیں تو وہاں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ 48,000 سے 81,000 تک جو لوگ ہیں ان کے اندر اینٹی باڈیز موجود ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ انفیکٹ ہوئے اور وہ ٹھیک ہو گئے، یعنی ایک طرح سے ہرڈ امیونٹی بن گئی ان کی پوری کمیونٹی کے اندر، یعنی ان کے لوگ بیمار ہوئے، بیماروں کے صحت یاب ہو گئے اپنی جگہ چل رہے ہیں۔ یہی معاملہ پاکستان کے اندر بھی ہوگا اور ہو رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو میجورٹی ہے، اکثریت ہے، یہ تو طے بات ہے کہ اس کو انفیکشن ہونا ہے اور اس نے صحت یاب ہو جانا ہے۔ تو ابھی تک ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے کوئی ٹیسٹ ہوئے ہیں یا؟ ابھی تک ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہماری 22 کروڑ کی آبادی ہے اور ہمارا 1 لاکھ ٹیسٹ بھی نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا؟ یہ جو باتیں ہو رہی تھی کہ ہر روز 10,000 50,000 ٹیسٹ، ہمارا کل 1 لاکھ ٹیسٹ بھی ابھی تک نہیں ہوئے، اور ہماری 22 کروڑ کی آبادی ہے۔ اچھا، اب بات یہ ساری کہ اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے نا وہ یہ ہے کہ اکثریت نے صحت یاب ہو جانا ہے، پہلی بات تو یہ سمجھ لیں۔ دوسری بات یہ، اس کا پرابلم اس میں کیا ہے؟ اس میں پرابلم یہ ہے کہ ووہان یا اٹلی جیسے حالات اگر ہوں تو ایک وقت میں کیا آپ، یہ بالکل درست بات ہے کہ اکثریت نے صحت یاب ہو جانا ہے، کیا آپ کا ہیلتھ کا سسٹم اور آپ کا جو معاشرہ ہے کیا وہ ایک وقت میں اتنے مریضوں کو، کیونکہ وہ صحت یاب تو اس صورت میں ہوں گے نا کہ جب اتنے فیصد ہسپتال میں جائیں گے، اتنے فیصد وینٹیلیٹر پہ ہوں گے، اتنے فیصد پر اس میں سے زندہ بچیں گے، اتنے فیصد مر جائیں گے۔ تو اگر یہ تعداد وہاں پر ہزار کے حساب سے ہمارے سامنے آتی رہی ہے تو آپ تصور کریں، اور پھر ان کی آبادی چھوٹی ہے۔ جب دیکھیں نا اٹلی کو آپ لگائیں تو فیصل آباد ہوگا، یا کوئی ملتان ہوگا، یا کوئی حیدرآباد ہوگا، چھوٹے اسپین کو چھوٹے ہے نا، آپ کو جو کراچی ہے یا لاہور ہے، یہ تو ملکوں سے بڑے ہیں، یورپ کے کئی ممالک سے بڑی ان کی آبادی ہے۔ تو اب بات یہ کہ اسی حساب کو یہاں پر اگر آپ لاتے ہیں، یا دہلی میں لاتے ہیں، یا کلکتہ میں لاتے ہیں، یا ممبئی میں اپلائی کرتے ہیں، یا ڈھاکہ پہ کرتے ہیں، یا چٹاگاؤں میں کرتے ہیں، تو وہ تو بہت بڑی تعداد بنتی ہے۔ تو ہمیں محتاط رہنا، ساتھ یہ کہ ہمارے صحت کا نظام۔ اچھا، اب اس میں یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ مکمل لاک ڈاؤن بند کر کے بیٹھ جائیں اور بند کر کے بیٹھیں، تو اسی لیے وہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کا آئیڈیا آج انڈیا نے آفیشیلی اپنا لیا ہے، اور انہوں نے ایک کمال بات کی ہے، انہوں نے اس آفیشیلی انہوں نے کہا ہے کہ 3 قسم کے زونز ہوں گے ہمارے یہاں، اور 3 قسم کے زونز میں انہوں نے اپلائی کر دیا ہے، اور 3 زونز ان کے بڑے مزیدار ہوں گے۔ اس کو تو بڑا کیجیے گا، اب 3 زونز ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ریڈ زونز وہ ہیں جو کہ ہاٹ سپاٹس ہیں۔ ہاٹ سپاٹس ہیں، یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر 80% کیسز ہیں، ان کو تو آپ بالکل اسٹرکٹلی آپ جو ہیں وہ ریڈ زون بنا دیں، وہاں پر آپ جو ہے وہ 170 انہوں نے ہاٹ سپاٹس کو اپنے تلاش کر لیا پورے انڈیا میں، اور یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پر وہ ضلع ہیں جہاں 15 کیسز ہیں، 47 کلسٹرز ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہاں پر مکمل لاک ڈاؤن ہوگا، یہاں پر ڈور ٹو ڈور فیسیلیٹیز ہوگی، ان کو انہوں نے ریڈ زون بنا دیا انڈیا میں۔ دوسرا انہوں نے اورنج زون بنایا سرکاری طور پہ،
یہ سرکار کی طرف سے ہوا ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے بجائے اس کے کہ صوبوں کے حساب سے کریں کہ صوبے ریاستیں, جو بات یہاں پر بھی ہوئی تھی نا پرسوں کے اب ضلع نہیں, آفیشیلی انہوں نے پھر ایک اورنج زون بنا دیا ہے. اور اورنج زون جو ہے وہ علاقہ ہے جہاں پر ریسنٹلی کچھ کیسز آئے, اور اگر 14 دن کے اندر اندر کوئی کیسز وہاں پہ رپورٹ ہوئے, اور پھر ایک گرین زون ہے. 207 انہوں نے اورنج زون رکھی, اور گرین زون میں باقی انہوں نے ملک کو ڈال دیے. 353 ان کے جو ہیں گرین زون ہے. یہ وہ علاقے ہیں جہاں لاک ڈاؤن زونز الگ الگ اصول ہیں. اچھا, پورے ملک کی جو میپنگ ہے وہ وائرل میپنگ کی ہے انہوں نے, وائرل میپنگ. یعنی وہ یہ نہیں کہ ریاست یہ جو ہے یہ دہلی ہے تو یہ جو ہے یہ اتر پردیش ہے تو یہ ایسے نہیں, وائرس کے حساب سے انہوں نے میپنگ کر کے پورے ملک کے اندر ایک میپنگ کر کے انڈیا میں آج انہوں نے وہ اور دیکھتے ہیں. ان کے ویسے لاک ڈاؤن ناکام ہو گیا, بہت ہی بری طرح ناکام ہو گیا. یہ جو ساری پروجیکشنز تھیں یہ ان کی اس بات کو دیکھتے ہوئے تھیں کہ مودی صاحب نے لاک ڈاؤن کر دیا تو لوگ بیٹھ کے کرو. وہ پاسبل ہی نہیں ہے انڈیا کے معاشرے میں. پاکستان میں تو کسی حد تک ہے, انڈیا میں تو ممکن ہی نہیں ہے. سلمز میں وہاں پہ جو ہے نصف سے زیادہ آبادی سیلف امپلائڈ ہے, کانٹریکٹس نہیں ہے, مزدور ہیں, یہ سارے. ہمارے یہاں 2-3 قسم کے معاملات ہیں. پہلی بات تو یہ کہ وفاق اور سندھ کے درمیان مزید کشیدگی پیدا ہونے جا رہی ہے. کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں از خود نوٹس ہے دوبارہ جو 1 ہفتے کا ٹائم دیا تھا. ویسے سندھ حکومت نے رپورٹ کل جمع کرا سب سندھ نے بھی کروا دی, وفاق نے بھی کروا دی, سب نے کروا دی. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you